فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، پچھلے جمعوں میں خطبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفات کا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، اس کے نکات پر بات ہو رہی ہے، اور ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. خواتین جو کہ انسانی حیثیت سے ہمارے برابر ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء اتقوا اللہ. یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک نفس سے بابا آدم سے پیدا کیا، پھر اسی میں سے حضرت حوا اما حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے، اور پھر یہیں سے انسانیت کی نسل چلتی ہے اور پوری انسانیت پھیلتی ہے کائنات میں. تو اس اعتبار سے تو مرد اور عورت یہ دونوں برابر ہیں، اور فطری اعتبار سے اگر دیکھیں تو عورت جسمانی اعتبار سے ایک کمزور مخلوق ہے مرد کے مقابلے میں. اس کی جسمانی جو کیفیت ہے وہ بہت کمزور ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے متعلق اللہ سے ڈرو. آدمی بہادر بنتا ہے تو کسی بہادر کے سامنے لڑ کے بنے نا، وہ عورت کے ساتھ لڑ کر اپنے آپ کو بہادر بنانا چاہے تو یہ بیوقوفی ہے، حماقت ہے، یہ بہادر نہیں کہلاتا. تو عورتوں کے بارے میں فرمایا چونکہ یہ فطری طور پر جسمانی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے بھی کمزور مخلوق ہے مرد کے مقابلے میں، انسانیت میں دونوں برابر. تو اس کمزوری کو سامنے رکھ کر اللہ نے فرمایا کہ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اس عورت اور خواتین کو ہم دیکھیں، اس کی تاریخ کو، تو ایک زمانہ وہ تھا جب اسلام آیا نہیں تھا. تو اسلام سے پہلے کا جو دور ہے وہ دور جہالت کہلاتا ہے، کہ اس زمانے میں لوگ جہالت میں تھے، اندھیرے میں تھے، اندھیریوں کا دور کہ کچھ نہیں جانتے تھے. اس زمانے جہالیت اور اس سے پہلے کا جو دور ہے اس میں عورت کا مقام، جو مرتبہ، بہت ہی گھٹیا تھا. بڑی ذلت آمیز انداز سے اس کو رکھا جاتا تھا. گری پڑی چیز تھی، وہ سامان کے ساتھ تقسیم کرتے تھے اس کو. جیسے گھر کا سربراہ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو سامان تقسیم کیا جاتا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی تقسیم کرتے تھے. سخت المتاع، گری پڑی چیز تھی، ایک گھٹیا چیز تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اور یہاں تک کہ عورتوں کو اس حالت کو قرآن پاک نے بھی عجیب انداز سے بتایا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی مرد سے کہا جاتا آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، کسی مرد کو یہ خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ غصے سے پھٹا جاتا تھا، پھول جاتا تھا. اور پھر آگے فرمایا یتوارا من القوم، ان سے چھپ کے پھر گھومتا تھا. یہ کس وجہ سے کیوں چھپتا تھا؟ کہ جب بڑی شرم کی خبر مجھے ملی ہے، ان سوء ما بشر بہ، بڑی شرم اور حیا کی خبر مجھے ملی ہے کہ میرے گھر میں بھی لڑکی پیدا ہوئی ہے. پھر وہ فیصلہ کرنے لگتا تھا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ اس عورت کو، اس بچی کو شرم اور ذلالت کے ساتھ میں پالوں یا اس کو مٹی میں گاڑ دوں، زندہ دفن کروں. اللہ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، بہت ہی برا فیصلہ یہ لوگ کرتے تھے. بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور اس کو پالنا ایک شرم محسوس کرتے تھے. ایک صحابی
تو واقعہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ, میں خلاصہ بتا رہا ہوں احادیث کا, یا رسول اللہ اسلام لانے کے بعد سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں, میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, کیا وہ بھی معاف ہوں گے؟ کہا کہ میں نے تو 8 اپنی بچیاں زندہ دفن کی ہیں. تو فرق آتا ہے واقعہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے اور یہ صحابی بھی رو رہا تھا. کتنی جہالت تھی, جہالت اپنے آخری درجوں میں تھی. فرزدق ایک شاعر ہے عربی کا, وہ اپنے دادا جو کہ صحابی تھا ان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میرا دادا جان جنگل میں کہیں گئے, اونٹ کے پاس تھے 2 اونٹنیاں, تو ایک جگہ رات گزارنے کا موقع ملا ایک گھر پہ, تو وہاں ایک بابا نے ان کو جگہ دی رہنے کے لیے. اس بابا جی کے ہاں بچے کی ولادت ہونی تھی گھر میں, تو اس نے اندر کہلوا بھیجا عورتوں کو کہ دیکھو اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اگلے دروازے سے پچھلے دروازے سے لے جا کے اس کو دفن کر کے آؤ, اگر لڑکا پیدا ہوا تو مجھے خوشخبری دو. فرزدق کہتا ہے کہ میرا دادا قصہ سنا رہا تھا کہ اس کے دادا نے کہا کہ دیکھو بچی پیدا ہو گئی, بعد میں بچی پیدا ہو گئی, اس نے کہا اس کو دفن مت کرو, ایک اونٹنی لے لو مجھ سے اور اس بچی کو میرے حوالے کرو, میں اس کی حفاظت کروں. چنانچہ اس نے وہ بچی لے لی اس نے اور اپنے گھر میں پالا اس کو. کہتا اب ان کو شوق پڑ گیا کہ جہاں جہاں بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا وہاں چلے جاتے, کچھ قیمت لگاتے, کچھ پیسے دیتے یا اونٹ دے دیتے یا کوئی سی کیسا بھی جانور دے کر وہ بچیاں لیتا اور ان کی پرورش کرتا, بڑی ہو جاتی, ان کی شادیاں کرواتا. کہتے جب اسلام آیا, یہ مسلمان ہوا, تو اس وقت تک 300 بچیوں کو یہ بچا چکا تھا. اتنا بڑا کام کیا اس نے. اب ایک حالت تو یہ تھی, عورت گنجائش نہیں تھی کہ مرد کے سامنے کوئی اپنی رائے بھی دے, وہ تو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں رکھتی تھی. اسلام آیا تو اسلام نے ان کو زندہ رہنے کا حق دیا عورت کو, اور خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس بچیوں کی وکالت کریں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اور جب اس بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ کس گناہ میں تو قتل کی گئی تھی, کیوں قتل ہوئی تھی, وکالت ہوگی وہاں. تو اسلام عورتوں کے حقوق کا محافظ, سب سے پہلے زندہ رہنے کا جو حق دیا ہے وہ اسلام نے. اور پھر اس کے بعد رائے کی آزادی, رائے کی اپنی رائے نہیں دے سکتی تھی. واقعہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تفصیلی واقعہ ہے احادیث کی کتاب میں. کہتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے ہم مدینہ گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک جلالی صحابی تھے, جلال تھا ان میں, ایک روب اور ایک دبدبا تھا. کہتے ہیں مجھے خوف ہوا کہ انصار کی جو عورتیں ہیں, چونکہ وہ پہلے یہود اور نصارہ تھے, وہاں عورتیں اپنی رائے دے دیتی ہیں, اور ہماری مکے کی عورتوں کو تو ہم نے حق نہیں دیا ہے کہ وہ کچھ بولے بھی. ایسا نہ ہو کہ ان عورتوں کے اثر ہماری عورتوں پر پڑے. کہتے ہیں ایک دفعہ میں گھر گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے تو ان کی اہلیہ, ان کی بیوی, ان کو کوئی کام بتایا کہ یہ کام اس طرح کا ہونا چاہیے. تفصیلی واقعہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے. تو یہ کام اس طرح کا ہونا چاہیے. تو عورت نے کہا, بیوی نے کہا کہ نہیں, یہ اس طرح ہوگا تو زیادہ بہتر ہے. کچھ رائے میں اختلاف کیا. تو عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا کہ میری بیوی وہ میرے ساتھ اختلاف کر رہی ہے, یہ کیا کہہ رہی ہے, میرے سامنے اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہے. تو اس نے مسکرا کر کہا کہ اپنی بیٹی کے پاس جاؤ, حفصہ کے پاس, وہ بھی ایسا کرتی ہے. اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. کہا کہ آپ کی بیٹی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے دے دیتی ہے. کہتا اچھا. کہتا سیدھا گیا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کو ڈانٹا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی بھی اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا. کسی چیز کی ضرورت پڑی تو مجھے کہنا, میں عمر, میں تمہارا باپ ہوں, میں پورا کروں گا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. نے کہا ٹھیک ہے ابا. ام سلمہ کے پاس گئے, وہ بھی رشتہ دار تھی, اور ان سے بھی یہی نصیحت کی. انہوں نے کہا کہ عمر, یہ تم کہتے ہو, میں خلاصہ بتا رہا ہوں, یہ تم کہتے ہو, ہمارے نبی نے ہمیں اجازت دی ہے رائے ظاہر کرنے کی, اپنی رائے دینے کی ہمیں اجازت جو ملی ہے. ہم منہ پھٹ نہیں ہیں, ہم بدتمیز نہیں ہیں, ہم بدتمیزی نہیں کرتی, لیکن ہمارے نبی نے رائے ظاہر کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے.
جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ام سلمہ کے پاس بھی گئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. مطلب کیا تھا کہ بھائی عورتوں کو حق ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنی رائے ظاہر کر سکیں. بات بہت ہیں سیرت کی کتابوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عورتوں کے بارے میں. ایک صحابیہ ہے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ باندی تھی، اس زمانے میں باندیوں کا رواج تھا. ان کی شادی ہوئی تھی مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یہ بھی صحابی تھے. بعد میں یہ آزاد ہو گئی. تو باندی جب آزاد ہوتی ہے تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اپنے نکاح برقرار رکھنے یا جدا ہونے کا حق بھی ملتا ہے. اس کو حق مل گیا، اس نے اپنا حق استعمال کیا، مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آزاد ہو گئی. اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محبت کرتے تھے، بازاروں میں روتے پھرتے تھے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میری سفارش کریں. یہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردہ بھی تھی، تو ایسی جائز سفارش کرنا ثواب کا کام ہوتا ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی کہ بریرہ مغیث دیوانہ ہو کے پھر رہا ہے، اگر گنجائش ہو تو آپ یہ نکاح ان کے ساتھ دوبارہ ہو جائے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے. کیونکہ حکم اللہ کے رسول کا آ جائے تو صحابہ تو اپنی جان قربان کرتے تھے اس کے لیے. میرا مشورہ ہے، رائے ہے، مان لو تو اچھی بات ہے، سفارش ہے. کہ یا رسول اللہ پھر مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. پھر ہی تو یہ اتنا حق پھر دے دیا اسلام نے عورت کو. ایک وہ زمانہ کہ اس کی پیدائش کو ہی عیب سمجھا جاتا تھا، اور ایک یہ زمانہ کہ نہ صرف یہ ہے کہ پیدائش باعث برکت ہے، بلکہ اس کو زندہ رہنے کا بھی حق ہے، اس کو رائے دینے کا بھی حق ہے، اپنی رائے بھی دے سکتی ہے. اور پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حقوق دیے ہیں عورتوں کو. ماں ہے تو ماں کے بارے میں فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ایک صحابی آتے ہیں جہاد میں جانے کے لیے اجازت مانگتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کی ماں زندہ ہے؟ ہاں زندہ ہے. اس کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد ہے. اتنا بڑا حق دیا. بیوی ہے، اس کے حقوق کے بارے میں فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی. تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں نبی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. بیٹی ہے تو فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیاں پالی، 3 کا کہا، پھر 2، پھر 1، کہ جس نے 3 بیٹیاں پالی یا 3 بہنیں اچھی طرح ان کی پرورش کی اور ان کا اچھے طریقے سے نکاح کروایا، تو یہ جہنم اور اس کے درمیان حائل بنیں گی، رکاوٹ بنیں گی. تو اتنے درجات پھر دے دیے، فضیلتیں دی عورتوں کو، حقوق دیے، عورت کو حق دیا. یہ الگ بات ہے مسلمان نہیں دیتا، اسلام دیتا ہے. وراثت میں اس کا حق ہے، شوہر کی وراثت بھی ہے، باپ کی وراثت میں بھی ان کے حقوق ہیں. جو نہیں دیتا وہ خود جواب دہ ہے قیامت کے دن. کسی کا حق کھا کے کوئی جنت میں جانا چاہے تو اس کی مرضی، لیکن اللہ نے اس کو حدود مقرر کی ہیں. ان حدود کو پھلانگنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دی ہے اس نے. اللہ نے نہیں دی ہے اس کی اجازت، اس کا اپنا حق ہے. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے مسلمانوں میں کہ ان کے حقوق کی رعایت نہ رکھنے کی وجہ سے مغرب کہتا ہے کہ اسلام میں عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. حالانکہ حالت یہ ہے کہ اسلام تو عورت کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے. مغرب میں آج بھی عورت جہالت کے دور میں پھر رہی ہے. مغرب کی عورت جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد ہے، یہ آزاد نہیں ہے. وہ ایک کھلونا ہے، اس کا رول کاسمیٹک رول ہے. وہ مردوں کے دل لبھانے کے لیے ہے، وہ مردوں کو خوش رکھنے کے لیے ہے. اس کو چڈی پہنائی، اس کے کپڑے اتار دیے، اس کا نیم برہنہ کر دیا، جسم اس کا ننگا کر دیا. کس کے لیے؟ مردوں کے لیے کر دیا. اور پھر حالت ان کی یہ ہے
مغرب کے عورت کی حالت پھر یہ ہے کہ ان کی طرف جو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے وہ بھی اس کی جوانی کی حد تک دیکھا جاتا ہے. تھوڑا سا بڑھاپے کے آثار اس کے اوپر آ جائیں تو پھر وہ ذلت کی زندگی گزارتی ہے. کوئی نہیں ہوتا اس کا پوچھنے والا. خود اپنے پاس مال ہو, دولت ہو تو اسی پر زندگی تنہائی میں گزارتی ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایک شو پیس ہے, یہ ایک کھلونا ہے جس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے, اور ان کے ہاں لگا ہوا تھا پلے وتھ آور باڈیز. یہ کھلونا بنی ہوئی ہے. اب کھیل ختم تو اس کی قیمت بھی ختم. اب بڑھاپے کے آثار اس کے اوپر آ گئے تو اس کی قیمت بھی ختم ہو گئی. اسلام میں تو جتنی بوڑھی ہو جاتی ہے عورت اتنا ہی اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے. وہ ماں بنتی ہے, وہ دادی بنتی ہے. ماں کا, دادی کا, نانی کا جو رتبہ ہے وہ فضیلتیں حاصل کرتی ہے. جوان عورت کی گھر میں اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی بوڑھی کی ہوتی ہے گھروں میں عزت اسلام میں, کیونکہ اس کے بچے بھی ہوتے ہیں, اس کے بچے کے بچے بھی ہوتے ہیں. اور یورپ میں, مغرب میں, انگریزوں کے ہاں, غیر مسلموں کے ہاں عورتوں کی قدر و قیمت صرف اس کی جوانی کی حد تک ہے بس. پھر اس کے بعد وہ تنہائی کا شکار ہو جاتی ہے, اور پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ان کو اولڈ ہاؤسز میں رکھا جاتا ہے جہاں ان کا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. وہاں عورت ایک دفعہ کٹ جائے, جہاں مسلمان ان کی تقلید میں, فرنگیوں کی تقلید میں, انگریزوں کی تقلید میں عورتوں کو اس طرح کی آزادی جو نام نہاد آزادی ہے, آزادی کے نام پر دھبا ہے, اس قسم کی آزادی دیتے ہیں تو وہ عورت بھی تنہائی کا شکار ہو جاتی ہے, ذلیل اور خوار ہو کر مرتی ہے. وہ پھر حال دنوں ہی میں اخبارات میں سب نے پڑھا ہوگا, ایک اداکارہ کراچی میں 6 مہینے پہلے وہ مر چکی ہے اور کسی کو پتہ نہیں کہ وہ مری ہے. اب تحقیقات ہو رہی ہیں کہ 6 مہینے ہے یا 9 مہینے. وہ اپنے گھر کے اندر مری پڑی ہے اور اس کے جسم کے اعضاء کیڑے پڑے ہوئے ہیں, بازو کٹے ہوئے ہیں. تب جا کے پتہ چلا, وہ بھی مالک مکان جب آ کے دروازہ کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عورت مری پڑی ہوئی ہے, اور ماں باپ سے پوچھا جاتا ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے. اتنے مہینے گزر گئے, ماں باپ کو پتہ ہی. تو یہ تازہ واقعہ, ہفتہ ڈیڑھ کا کوئی واقعہ ہے, اور اس سے پہلے بھی اسی طرح ہوا, اور اس سے بھی پہلے ایسا ہوتا رہا, اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا. جہاں عورت مغربیت میں اپنی آزادی ڈھونڈے گی تو وہ ذلیل ہو کے مرے گی, اور اللہ کے ہاں بھی وہ ذلیل ہوگی. جو عورت کا پردہ رکھا ہوا ہے اسلام میں, اس کی عزت اور احترام کو برقرار رکھنے کے لیے رکھا گیا ہے, ورنہ تو وہ بھی کٹ پیس بن گئی, وہ بھی مردوں کے دل لبھانے کی چیز بن گئی, وہ بھی ایک شو پیس ہے, کھیلنے کی چیز ہو گئی. ہر کوئی اپنی آنکھوں سے کھیلے گا, اپنی زبان سے کھیلے گا, اعضاء سے کھیلے گا, تو کھلونا بن گئی. اس کا عزت و احترام کے لیے اس کے لیے پردہ رکھا گیا ہے. دور جاہلیت کا جو نظام تھا, عورت مال مویشی کی طرح کی چیز تھی, اس کو ختم کر دیا, اس کو عزت اور احترام کا درجہ اسلام نے دیا ہے. اگر کوئی عورت مغربیوں کی طرح, انگریزوں کی طرح بے پردہ, بےہودہ انداز میں اور بے حیا انداز میں نکلنے کی کوشش کرے گی تو وہ بھی ان لوفر لپاڑوں کے پنجے میں آ جائے گی. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ تنہائی کا شکار ہوگی. اور یہ جوانی, یہ حسن, یہ خوبصورتی, یہ ہمیشہ کی چیزیں نہیں ہوا کرتی. عزت اور احترام اس چیز کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتا, لیکن مغرب میں اس بنیاد پر ہوتا ہے. اس آزادی میں جس کی طرف مسلمانوں کو آج کل دھکیلا جا رہا ہے, اس آزادی میں اسی بنیاد پر ہوتا ہے. اور جب یہ جوانی ختم ہو جائے گی, یہ حسن ختم ہو جائے گا, بڑھاپی کی جھریاں آ جائیں گی چہرے کے اوپر, تو پھر یہ کیا ہوگا, یہ اسی طرح کی تنہائی کا شکار ہو کے مرے گی. بچپن میں قصے سنایا کرتے تھے ہمیں کہ ایک بکری چیختی رہی کہ میں اس ریوڑ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی, میں الگ سے جانا چاہتی ہوں. تو ادھر سے جو بھیڑیا تھا اس نے بھی چیخ کے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے,
جب مالک نے اس کو تنہا کر کے وہ شام کو واپس آیا، دیکھا تو ہڈیاں مل رہی تھی اس کی. بالکل یہی صورتحال ہوگی. یہ جو بھیڑیے ہیں عورتوں کی آزادی کے نام پر ان کو بے حیا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پھر ان کی لاشیں اسی طرح ملتی رہیں گی. یہ تو دنیا کا ہے. دنیا میں شاید اس طرح کا عذاب کوئی نہ بھی دیکھے، جہاں اللہ کے حکموں کو یوں پامال کیا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کو، طریقوں کو یوں پامال کیا جائے گا، تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے سامنے پھر کیا جواب دیں گے؟ تو میرا محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، جو خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں عورتوں کے بارے میں جو کہا گیا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تو ایک تو ان کے حقوق، دوسرے ان کی حیا، ان کی حیا کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے، گھر کے سربراہوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے، ان کی کمزوری کو سامنے رکھ کر خیال رکھا جائے، اور ان کے حیا کا بھی، اس کی عصمت، اس کی عزت کا بھی خیال رکھا جائے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.